بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان عدل پر اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ سوال: کن 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: نمبر 1، بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔ نمبر 2، جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے۔ نمبر 3، 2 لوگوں میں صلح کروانے کے لیے۔ سوال: مرنے والے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: سورہ یاسین، جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: وہ کیا ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی تھی؟ جواب: آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ سوال: مرد کا احرام کتنی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: مرد کا احرام 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں موت کے فرشتوں نے سلام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں موت کے فرشتوں نے سلام کیا تھا۔ سوال: وہ کون سے فرشتے ہیں جو جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال: کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: جو قرآن حفظ کر رہا ہو اس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ سوال: صدقہ کرنے والے انسان کو کتنے شیطان مل کر روکتے ہیں؟ جواب: صدقہ دینے والے انسان کو 70 شیطان مل کر روکتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جو استعمال کرتے وقت موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب: وضو کا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے۔ سوال: کون سا کام کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب: زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لمبے قیام والی نماز سب سے افضل ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والا انسان گنہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟ جواب: ریاکاری کرنے والا انسان گنہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے۔ سوال: حدیث میں عورت کا زیور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث میں عورت کا زیور حیا کو کہا گیا ہے۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب: نفلی نماز جو سفر میں ادا ہو اور قبلے کی سمت کا پتہ نہ ہو۔ سوال: کیا قرض دینا بھی صدقہ ہے؟ جواب: مسلمان کو خیر اور بھلائی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اگر آپ صاحب ثروت ہیں، کوئی مسلمان آپ سے کسی جائز کام کے لیے قرض مانگتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے، یہ آپ کا اس پر احسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قرض دینے والے وہ قرض کی واپسی کی طے شدہ تاریخ آنے تک ہر دن کے بدلے اس کے لیے کئی قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ قرض کی واپسی کی طے شدہ تاریخ آنے کے بعد بھی مہلت دے دے تو اسے ہر دن کے بدلے قرض کی دگنی مقدار کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کہا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کی بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کہا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ سوال: وہ کون سا مسلمان ہے جسے شیطان اپنا بیٹا مانتا ہے؟ جواب: امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والے کو شیطان اپنا بیٹا مانتا ہے۔ سوال: جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ جواب: جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سوال: جنت میں سب لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: جنت میں سب لوگ عربی زبان میں بات کریں گے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ سوال: با جماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ ہوتا ہے؟ جواب: با جماعت کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 11 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: نماز جنازہ واجب ہے یا فرض، اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟
جواب: نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور یہ میت کی مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سوال: جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب: جنت کی زمین زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ سوال: جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا؟ جواب: سورت واقعہ پڑھنے سے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ سوال: ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح کتنے ماہ میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب: ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعے کے دن فجر کی باجماعت نماز ہے۔ سوال: توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے۔ سوال: کیا سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے جس میں ثواب اور اجر زیادہ ہے، کیونکہ روز قیامت اسے ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ اگرچہ مسجد میں سنتیں اور نوافل ادا کرنا جائز ہے لیکن گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، سوائے فرض نماز کے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کام کرے جو اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو۔ ویسے بھی گھر میں نماز پڑھنے کی کئی ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے، چند ایک درج ذیل میں ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ گھر والے بھی نماز شوق اور رغبت سے ادا کرتے ہیں۔ بچوں میں خاص طور پر نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے بڑوں سے نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے گھر اللہ کی عبادت سے آباد ہوتا ہے۔ سوال: کثرت سے استغفار کرنا کس چیز کو آپ تک کھینچ لاتا ہے؟ جواب: کثرت سے استغفار کرنا رزق کو آپ تک کھینچ لاتا ہے۔ جواب: وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے جنت میں اپنے پسند کی حور ملے گی؟ جواب: غصہ پی جانے سے جنت میں اپنی پسند کی حور ملے گی۔ سوال: بروز قیامت کون سے لوگ اپنے کپڑوں سے بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب: پڑوسی کو تنگ کرنے والا بروز قیامت اپنے کپڑوں سے بغیر ہاتھ پاؤں اٹھیں گے۔ سوال: اس گناہ کا نام کیا ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ جواب: حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سوال:
ایک جہنمی کو دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: ایک جہنمی کو دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال: غسل کرتے ہوئے جسم پر کتنی بار پانی بہانا چاہیے؟ جواب: غسل کرتے ہوئے جسم پر 3 بار پانی بہانا چاہیے۔ سوال: گھر میں کس نام کا بچہ ہو تو گھر میں غربت نہیں آتی؟ جواب: محمد۔ سوال: کون سا پرندہ ہر وقت یہ بولتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ جواب: مور۔ سوال: لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا عقل مندی کی نشانی ہے؟ جواب: کان۔ سوال: ننگے سر باتھ روم جانے والی لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیطان حملہ کرتا ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اونٹ کا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج کس کافر بادشاہ نے شروع کیا؟ جواب: فرعون نے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔